السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو یور چینل الکنز۔ آج یہ میاں بیوی کے حقوق کے سلسلے میں یہ ایپیسوڈ 6 ہے، اور یہ ویڈیو لیڈیز اور جینٹس لازمی دیکھیں، کیونکہ لیڈیز کو اس چیز کی نالج ہونا بہت ضروری ہے، جو ان کے بیسک حقوق ہیں ان کو اتنی زیادہ اس کے بارے میں نالج نہیں ہوتی ہے۔ تو آج ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے گا۔ تو آئیے آج کا ہم پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویورز، ہم نے پچھلی نشست میں بیوی کے ان حقوق کی بات کی تھی جو کہ اسے شریعت نے عطا کیے ہیں، تاہم کچھ ایسے حقوق بھی ہیں جنہیں وہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے خامن سے حاصل کر سکتی ہے۔ چنانچہ میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی اپنا کہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے اپنا پہلا سوال یہ رکھنا چاہوں گی آگے کہ وہ کون کون سے حقوق ہیں جنہیں بیوی خامن سے نکاح کے وقت حاصل کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی اہم سی بات سب سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں۔ جی دیکھیں، مسلمان کی جو زندگی ہے پوری کی پوری وہ عبادت ہے، اور عبادت کیا ہے کہ جن جن باتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے ان کو اگر ہم پورا کرتے ہیں، جی یا جن جن چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں روکا ہوا ہے ان سے رکتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری جو ہماری زندگی ہے وہ عبادت ہے۔ جی اور اس کے علاوہ اگر ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑتے ہیں، توڑتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ممنوع شدہ چیزوں کو ہم جو ہے اپنے زیر استعمال لاتے ہیں، تو اس صورت میں ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ جی تو یاد رکھیے کہ یہ جو حقوق اور فرائض کی بات کی جاتی ہے، اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے تو خامد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے تمام تر حقوق جو ہے اپنی بیوی کو اس طرح سے خوشی کے ساتھ دے کہ ان کی آپس میں یہ محبت اور موافقت کا سبب بنے، جی نہ کہ وہ اس کے اوپر اپنے بوجھ سمجھ کے اور اپنے اوپر جو ہے وہ ایک تاوان سمجھ کے ان کو دینے کی کوشش کرے گا، تو وہ نہ تو دے پائے گا جی اور نہ ہی اس سے وہ جو رزلٹ ہے محبت اور موافقت ہے وہ پیدا ہو سکے گا۔ جی جی چنانچہ آج جو ان حقوق کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے، جی جی ایک تو وہ جو ہم نے دو حقوق کا پہلے ذکر کیا ہے، وہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیوی کو یہ حق عطا کیا ہے، اور یعنی کہ مرد کا یہ فرض عائد کیا ہے کہ وہ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر ادا کرے۔ حق مہر جو ہے وہ اس کی کوئی کوانٹٹی، کوئی مقدار متعین نہیں ہے، وہ ہر آدمی کی جو جو حیثیت ہے اس کے مطابق کوشش کرے کہ اپنی حیثیت سے بہتر انداز سے وہ تحفہ دے۔ یہ بیوی کے لیے چونکہ تحفہ ہے۔ اور دوسری ہم نے بات جو کی تھی وہ اس کے نان اور نفقہ کی، یہ بھی شریعت نے عورت کے حقوق میں رکھا ہے، اور مرد کے اوپر فرض عائد کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھانا پلانا، پہننا اور اس کو رہنے کے لیے بہتر جو اپنے حیثیت کے مطابق ہے وہ انتظام کرے۔ چنانچہ اس کے علاوہ بھی اگر عورت بیوی جو ہے وہ اگر سمجھتی ہے کہ مجھے مزید حقوق چاہیے، تو ان میں سے دو اہم جو حق ہیں وہ حاصل کر سکتی ہے۔ ایک ہے کہ حق طلاق جو ہے وہ اپنے خامن سے کہہ سکتی ہے کہ چونکہ طلاق جو ہے مرد کا حق ہے، یہ مرد کی ذمہ داری میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے، یہ عورت کے ذمہ نہیں ڈالے گی چیز، لیکن بیوی جو ہے وہ نکاح کے وقت اپنے خامن سے تقاضا کر سکتی ہے کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے آپ طلاق کا حق دے دیں تاکہ میں خود کو آپ کا جو یہ دیا ہوا متعین شدہ جو حق ہے اس کو میں خود استعمال کر لوں۔ جی اس کے لیے ایک اور طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ اور جو بیوی ہے وہ اپنے خامن سے جو اس کے اپنا طلاق کا حق ہے اس کو مشروط کر سکتی ہے۔ وہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ نے ان کنڈیشن میں مجھے ڈائیورس کرنا، مثلا یہ کہ دو ہمارے خاندان میں سے فلاں فلاں لوگ یا اس طرح کے لوگ موجود ہوں گے تو آپ طلاق دیں گے، یا جو ہے جو ایک ہی وقت میں آپ ایک ہی ڈائیورس کریں گے، اس طرح کی اس کے اوپر قدغنیں جو ہے وہ لگا سکتی ہیں۔ یہ جو شریعت کے اندر ان کی اجازت بھی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ طلاق کے حق کو بہت جو ہے نا خوبصورت طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ کا مقصد ہے جو ہمارا نکاح نامہ فارم ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ہمیں مینشن کیا ہوا جاتا ہے؟ جی بالکل، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ وہ حقوق ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ تمام مکاتب فکر جو ہے اس کے اوپر متفق ہیں، اور ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے،
ابھی اس کا ذکر کریں گے تو لوگ اس کا کیا مطلب سمجھیں گے. جی شادی سے پہلے طلاق کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں نکاح سے تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہمارا ممبر اور مکتب جو ہے اس میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بھائی یہ چیز ایک فائدہ مند ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے بات کر لی جائے. بالکل. تو وہ آگے, حالانکہ یہ ایسی بیوقوفی کی بات انسان ہم کر جاتے ہیں کہ جس چیز سے آگے مستقبل میں جا کے ہم اس قباحت سے بچ سکتے ہیں یا اس قباحت کا استعمال کم سے کم ہو سکتا ہے, بالکل, اس کو ہم پہلے دن ڈسکس نہیں کرتے. اگر ہم نے پہلے دن ڈسکس کر لیا اور ڈائیورس جو ہے بندہ مرد جو ہے وہ کیسے کرے گا, کن شرائط کے تحت کرے گا اور کن کن قدغنوں کے ہوتے ہوئے وہ کرے گا, تو وہ لازمی ہمارے کہ آپ اپنے طلاق کے حق کو غیر مہار طریقے سے استعمال نہیں کر سکے گا, اور اس سے جو خاندان ہے اس کے ٹوٹنے کے امکانات جو ہیں اس کا یا اختیار کا غلط استعمال جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے گا. بالکل. تو اس لیے میں نے کہا کہ بعض اوقات عورت جو ہے اس کو خلا کی طرف جانا پڑتا ہے, اس میں اس بیچاری کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. چنانچہ اس کا ایک آسان طریقہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے, بیوی جو ہے, اپنے خاوند سے یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ مجھے طلاق کا حق جو ہے وہ تفویض کر دیں. جی. حالانکہ یہ ایک آپ نے سوال بن سکتا ہے کہ عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے اپنے مرد کو طلاق دی. وہ یہ کہے گی کہ بھئی میں نے جو مرد میرے نے جو مجھے طلاق رجعی کا جو حق مجھے دیا تھا, میں اس حق کو استعمال اس کی طرف سے میں اس کو اپنے اوپر امپوز کرتی ہوں, میں اپنے مرد کی جانب سے اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. اس کے اوپر ہمارے ممبر پہ, ہمارے مساجد میں, ہمارے جو مشائخ ہیں, جہاں بھی دین کی تعلیم و تدریس کی بات ہے وہاں پہ ہمارے عام آدمی کو اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر نکاح کرتے وقت بہت زیادہ جو ہے نا سیر اصل گفتگو ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. بالکل. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب جس طرح بھی آپ طلاق کے بارے میں بتا ہی رہے ہیں, تو میں تھوڑی سے اگر اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دے دیں کہ حق طلاق کیا ہے, مطلب کبھی آپ اسی کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں تو ذرا یہ حق تو مرد کا ہے نا. جی جی. لیکن عورت اس کا بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند سے تقاضا کر سکتی ہے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اسے کہتے ہیں تفویض حق طلاق, یعنی حق کے طلاق کا دوسرے کو جو ذمہ داری ہے وہ تفویض کر دینا, اس کے حوالے کر دینا. چنانچہ یہ ایک شرعی جائز حق ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ اس سے یہ خلا کی جو لمبی جو ہماری جو مقدمے چلتے ہیں اس سے بہت حد تک ہم بڑی آسانی سے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گی. یہ اکثر خواتین کے ذہن میں بھی ہوتا ہے اور ان کو اس چیز کی آگاہی بھی نہیں ہوتی, اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پورا نالج نہیں دیا جاتا اس کے بارے میں, اور کچھ لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ جی خامد اپنی مرضی سے جو بھی دے دے, جس کو ہم کہتے ہیں جیب خرچ. جیب خرچ کیا ہے اور یہ کتنا ہو سکتا ہے, اور یہ بھی بتا دیں کہ نان نفقے سے جیب خرچ کا کیا فرق ہے, کیونکہ ہمارے یہاں اس چیز کی بہت کنفیوژن پائی جاتی ہے, تو اس کی ذرا ہمیں ڈیٹیل سے ذرا کنفیوژن دور کر دیں کہ اسلام میں کیا اس کا منظر ہے. اس میں بیٹا آپ نے اصل میں 3 سوال ایک ہی وقت میں کر ڈالے ہیں. جی. کہ دیکھیں کہ نان اور نفقہ جو ہے جی وہ 3 میجر چیزوں کو کور کرتا ہے. جی. کہ جو آدمی کھاتا ہے وہ اپنی بیوی کو کھلائے, جو پہنتا ہے اس کو پہنائے, اور جہاں جیسا رہتا ہے ایسی جگہ پہ اس کو رکھے. صحیح. یعنی کہ مراد یہ ہے کہ اپنی بیوی کو نان اور نفقہ کی شکل میں وہ کھانے پینے اور پہننے اور رہنے کے لیے وہ مقامات دے جو اس کی اپنی حیثیت ہے. جی بالکل. اگر بیوی تقاضا کرتی ہے کہ بھی آپ اپنی حیثیت کے مطابق مجھے علیحدہ رکھیں اور اپنے مجھے کھانے پینے کی ہر چیز جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں, تو یہ نان اور نفقہ کہلاتا ہے. صحیح. بیوی جو ہے وہ اس سے ہٹ کے اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں ہر چھوٹی چھوٹی بات اپنے خامد سے مانگوں گی کروں گی تو وہ اس کے لیے مشکل محسوس ہوگی یا مجھے شرم آئے گی. بالکل. تو وہ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ چاہتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہ کچھ ایسی اماؤنٹ ہو جو کہ میں اپنے خامد سے اس کے پوچھے بغیر اپنی مرضی سے خرچ کر سکوں. تو اس کو بیٹا جیب خرچ کہتے ہیں. صحیح. اب جیب خرچ جو ہے یہ نان نفقہ نہیں گنا جائے گا, یہ بالکل جو ہے نا اس سے ہٹ کے بات ہو جائے گی. یہ عورت کی یا بیوی کی اپنی ملکیت ہو جائے گی جو مرد نے اپنے اوپر امپوز کی ہے. جو آدمی جن دونوں میاں بیوی کے درمیان جب نکاح کے وقت جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے, اور اس میں جو ہے یا تو ایک متعین رقم ہو سکتی ہے, جیسے آپ نے مجھ سے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ وہ ہونا کتنا چاہیے. کوشش تو کرنی چاہیے کہ یہ مرد کی جو خامد ہے اس کی حیثیت کے مطابق متعین ہو.
اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ بیوی مثال کے طور پر کہہ دے کہ میں نے 5,000 یا 10,000 جو ہے منتھلی آپ سے لینا ہے. اب اس میں ایک بات ایک یہ ہے کہ اگر خاتون آج کے معاشرے میں وہ 5,000 کہتی ہے، 5-10 سال بعد وہ 5,500 روپے بھی نہیں رہ جائے گا، تو اس کا اچھا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کو کہے کہ بھئی جو تم کماتے ہو تاکہ تمہیں بھی تکلیف نہ ہو اور مجھے بھی تکلیف نہ ہو، اس کا 5% یا 10% یا 15% جو ہے وہ آپ مجھے جو ہے نا وہ کیش میں جو ہے نا وہ دے دیا کرو مہینے کے مہینے. اور وہ جب اگر مرد اس پرسنٹیج پہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اب یہ ویسے ہی واجب ہو گیا جیسے نان نفقہ واجب ہے، کیونکہ جب اتفاق ہو جائے گا جیب خرچ اب اس کے اوپر ایک نیا حق جو ہے وہ اس کے اوپر آ جائے گا جو کہ بیوی کی ملکیت ہوگا. وہ مرد جو ہے اپنی جگہ پہ خود خرچ کرتا ہے، لیکن بیوی اس پیسے کو اپنی ضروریات کے لیے چھوٹی موٹی یا اپنی خواہش کے لیے کچھ چیز اس نے لینی ہے، لیکن اس میں نان نفقہ میں نہار نہیں ہوگا، نان نفقہ اپنی جگہ پہ موجود رہے گا. ٹھیک، چلیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آج اس میں آپ نے تیسری کون سی بات پوچھی تھی کہ نان نفقہ اور جیب خرچ میں فرق کیا ہے؟ ہاں، یہ میں نے کہا کہ نان نفقہ جو ہے اس میں اپنی بیوی کے 3 میجر حقوق، جیسے میں نے کہا کہ کھانے پہننے کو اپنی حیثیت کے مطابق پرووائڈ کرنا، اپنے جو معروف طریقہ ہے جو اپنے اس کے خاندان کے اندر جو اس کے اپنی حیثیت کے مطابق جو خواتین رہتی ہیں ان کے مطابق اس کو وہ ساری چیزیں مہیا کرنا، وہ تو اس کے اوپر کمپلشن ہے شریعت کی. جی بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ اگر اس نے یہ اپنے یہ خاتون کے یا اس کی بیوی جو ہے اگر وہ تقاضا کرتی ہے تو وہ جو متعین کرے گا وہ اس کو ہر صورت میں اگر منتھ وائز یا 6 منتھ وائز جو بھی اس نے مدت متعین کی ہے اس مدت کے بعد وہ جو رقم اس نے متعین وہ اس کے اوپر قرض ہو جائے گی. اور قرض کے بارے میں بیٹا یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض جو ہے اگر بندہ فوت ہو جائے تو آپ علیہ السلام جو ہے قرض والے کی جو ہے نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جب تک کہ قرض اس کا ادا نہیں ہو جاتا تھا. تو اس طرح حق مہر بھی جو ہے اگر جو لوگ اپنا اس کو معجل کر لیتے ہیں وہ بھی قرض ہوتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ مرد جو جن لوگوں نے جن افراد نے اپنی بیویوں کے لیے نان نفقہ کے علاوہ جو ہے انہوں نے اگر جیب خرچ متعین کروایا ہوا ہے تو یہ ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. اگر ان کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے تو وہ یا آمدنی بڑھ جاتی ہے اور اگر اس کے مطابق وہ پرسنٹیج کے مطابق نہیں دیں گے تو وہ اتنے گناہ گار ہوں گے، وہ اتنا قرض اپنی بیوی کا رکھتے جائیں گے اور آخرت میں جا کے ان کو لیے یہ وبال بن جائے گا. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ جب حق جو جیب خرچ ہے یہ متعین کیا جا رہا ہو تو مرد اس کو ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ دیکھے کہ جتنا افورڈ کر سکتا ہے 5% سے 6% 10% تو وہ اتنا متعین کرے. پھر اس کو انتہائی دیانتداری جیسے آپ باقی فرائض ہم ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نان نفقہ ادا کرتے ہیں، دیگر ہماری جو ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، بالکل دیانتداری کے ساتھ وہ رقم جو ہے اپنی بیوی کو ہر مہینے یا اگر اس نے 3 مہینے کا متعین 3 جو بھی اس نے مدت متعین کر لی ہے اس متعین مدت کے بعد وہ رقم جتنی بنتی ہے وہ اپنی تنخواہ سے یا اپنی آمدنی سے اس کی پرسنٹیج نکال کے اپنی بیوی کو دے دے. مقصد یہی ہے کہ جو جیب خرچ عورت کا ہوتا ہے وہ صرف اس کی اپنی ذاتیات کے لیے ہے، اس کے بارے میں وہ سوال مطلب کہ نہیں کر سکتا خامد کہ تم نے وہ پیسے کہاں لگائے. وہ عورت کی اپنی مرضی، وہ جہاں مرضی لگائے، لیکن اس کے علاوہ جو اس کے اخراجات ہیں جیسا کپڑا، جوتا، جو بھی اس کی چیزیں جو ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہیں اور ہے وہ اس کو اس کی حیثیت کے مطابق لڑکی کے اس کو لے کر دے اور اپنی جو بھی اس کی حیثیت ہے. یہ اکثر لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ جیب خرچ کا مطلب ہے کہ جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے تو اب آپ نے ساری ذمہ داری اسی میں ہی پوری کرنی ہے، لیکن آپ نے اس بات کی ہمیں صحیح آگاہی دے دی کہ جیب خرچ کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کی ساری ذمہ داریاں ختم ہو گئی، جو آپ کو جتنی بھی اماؤنٹ دی گئی اس کا مقصد ہے کہ آپ جو ہے میں نے کہا کہ جیب خرچ بیسیکلی بیوی کا اپنا ذاتی ملکیت ہو جاتی ہے. صحیح. اور بیوی کو اپنے گھر کے اوپر کسی طرح کا خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کمپلشن نہیں کی. اگر بیوی کرتی ہے تو وہ اپنے میاں کے اوپر احسان کرتی ہے. چنانچہ بیوی کا جو اپنی ذاتی آمدنی بن جائے گی وہ پھر جیسے میں نے کہا نا کہ حق مہر اگر دے دیا تو وہ اس کی اپنی ملکیت ہے. وہ حق مہر اپنے خامد پہ، اپنے بچوں پہ یا اپنے کپڑوں پہ خرچ نہیں کرے گی تو اس کو کوئی نہیں کہا سکتا کہ تم کیوں نہیں کر رہے. بالکل. اس طرح سے جیب خرچ جو ہے جب متعین ہو جاتا ہے تو وہ بیوی کی ملکیت ذاتی بن جاتی ہے اور مرد کی یہ ذمہ داری ایسی بن جاتی ہے جیسے اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. وہ اپنی بیوی کو بر وقت جو ہے اپنا اس کا جو جیب خرچ متعین کرے گا اس کو دیانتداری کے ساتھ واپس اس کو ادا کرے گا
اور تاکہ اس کو کہنا بھی نہ پڑے کہ بھئی میرا جیب خرچ دے دو. تو ڈاکٹر صاحب میں چھوٹی سی بات ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی اگر لڑکی باحیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس کو جیب خرچ کی کوئی ضرورت نہیں. ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. میری بات سنیں، قربانی کوئی بھی کرے اس کا تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر بیوی جب نکاح کے وقت آپ سے مشروط چیزیں کر رہی ہے، جو شرائط طے کروا رہی ہے اور آپ اس سے متفق ہو گئے ہیں، جی، تو اس کے بعد اگلی بات میں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں کہ بیوی کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، جی، وہ اگر حدیث رسول علیہ السلام میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کی پابند نہیں ہے، ان کی نگہداشت کی پابند نہیں ہے، صحیح، البتہ ان کی تعلیم و تربیت میں پابند ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت اچھی کرے، لیکن ان کی جو پرورش ہے، وہ جو اخراجات ہیں، وہ سارے کے سارے جو اگر صاحب حیثیت بھی ہے تو اس کے اوپر وہ واجب نہیں ہے، وہ جو اس کی ملکیت اس کے پاس رہے گی. ہاں اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرا اپنے گھر کے معاملات کو بہتر چلانے کے لیے اس میں کچھ خرچ کر ڈالتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی رسول فرمایا کہ وہ اس کے لیے صدقہ ہے، وہ اپنا اس کو دوہرا ثواب ملے گا. ایک تو وہ جو صدقہ نکالنے کا ہے، اور دوسرا اس نے اپنے گھر میں اپنے خاوند کی مدد کی، تو اس کی اپنی فضیلتیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کسی وقت پھر بعد میں بات کریں گے کہ اگر بیوی اپنے گھر پہ کچھ خرچ کرتی ہے تو اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اور اس سے بھی لازمی ہمارے بیٹا گھر میں محبت پیدا ہوگی. چلے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. آج ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے، اور امید ہے کہ یہ خواتین اور حضرات دونوں کو ہی پسند آئے گی ویڈیو، کیونکہ اس کے اندر ہم نے کلیئرٹی سے بتا دیا کہ اسلام کے اندر یہ نان نفقہ اور جیب خرچ کا کیا فرق ہے، اور یہ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے، اور اس چیز میں اب کنفیوژن نہیں رکھنی چاہیے، اور بلکہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں اس بات کو کرنے میں بڑی شرمندگی محسوس کی جاتی ہے کہ ان باتوں کو نہیں کرو، چھوڑ دو یا فلانا ہے، ان باتوں میں شرم نہیں کرنی چاہیے. نکاح کے وقت ویسے اس میں کہا کہ یہ نکاح سے پہلے، ہاں جی، کہ دونوں فریق جو ہے دونوں کا نکاح ہوتے وقت اینڈ ٹائم پہ نہیں بات کرنی چاہیے. نکاح سے پہلے مطلب جب آپ رشتہ طے کریں 15 دن 20 دن جو ہے آپ اپنی جو باتیں ہیں ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کرو، بالکل، اور جہاں مناسب جگہ بنے اس سے اوپر متفق ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب چینل کو کرنا مت بھولیے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.